سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں سے ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نیکی کا آخرت میں کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات شیطان انسان سے ایسے گناہ کرا دیتا ہے، ایسی غلطیاں کرا دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس غلطی کا، اس گناہ کا کتنا بڑا نقصان ہے. نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کو نیک عمل کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ بھئی میں نے کتنی بڑا نیکی کی ہے. دیکھنے میں بہت معمولی نظر آتی ہے، تھوڑی نظر آتی ہے، چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن آخرت میں اس نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے میں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اور کتنی بڑی یہ نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس نیکی کا جتنا بڑا اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں ذکر پر بیٹھنے پر، کہ جب انسان اس ذکر سے فارغ ہوتا ہے، جو مجموعہ ہوتا ہے ذکر کا، اللہ پاک کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعے میں کیسی آدمی ہو، کتنے بڑا گناہ گار ہے، کتنے بڑی غلطیاں کی ہیں. اللہ کا رحمت ہے کہ موقع دے دی اللہ نے اس کو نیکی کرنے کا، اس نے نیکی کرنے کی توفیق حاصل کر لی. اس ذکر کے بعد اکثر نعمت کے طور پہ میں ذکر کرتا ہوں اس کا. اللہ پاک ایک فرشتے کے ذریعے اعلان فرما دیتے ہیں کہ جو بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا اللہ نے ان سب کو بخش دیا. تو اب کتنی بڑی نیکی ہے، آدمی پتہ نہیں ہوگا. اور بہت سے ایسی واقعات بھی ہیں، وہ مر گیا اور بہت سخت گناہ گار تھا تو وہ جنت میں جا رہا ہے. بھائی جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو اس نے سب گناہ گار تھا. اللہ نے فرمایا تو فلاں وقت ذکر کی مجلس میں بیٹھا تھا تو میں نے تجھے بخش دیا تھا. تو ایسی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے گناہ ہیں، اور آج کل تو معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. کیوں اس کو گناہ نہیں سمجھتے؟ اور گناہ معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا پھر کہ آدمی بہت اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، لیکن وہ گناہ اس سے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ گناہ اس کے نزدیک کچھ گناہ نہیں ہوتا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. وہ اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ماشاءاللہ
کچھ لوگ تو خیر محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی جو میں کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی گناہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑی محنت کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ ماشاء اللہ نفل ادا کر رہا ہوتا ہے، صدقات دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میری عبادات میں وہ رنگ نظر نہیں آتا، وہ کیفیت نہیں بنتی، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کی وجہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جو اس کے نزدیک گناہ نہیں ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا، لیکن اتنا بڑا گناہ کری جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اور گناہ جہاں ہوگا وہ تو اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے، ایک گناہ کی نحوست تو ایسی ہے کہ وہ تو سیاہ ہے، ظلمات ہے، اندھیرا ہے، تو اس کا تو حال ہی خراب کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے گناہ، تو بہت بچنا چاہیے۔ تو اسی گناہوں میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی، مشکات میں بھی حدیث ہے، اور دیکھیں تو آج میں بھی آپ بھی سب بڑے چھوٹے اس گناہ کے اندر لگے ہوں گے، اور حالانکہ ہم عبادات بھی کرتا ہے آدمی، بہت کچھ کرتا ہے، کوشش کریں کہ ایسے گناہوں سے بھی انسان بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا، کہ ایک آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ جھوٹا ہے، اتنی کافی ہے کام کو جھوٹ ہو گیا، اور کفا باللہ کذبا، یہی کافی ہے اس کے لیے کہ جھوٹا ہے، کیا چیز؟ ان یحدث بکل ما سمع، دیکھیں بہت معمولی سی بات ہے ہمارے نزدیک، عورتیں خاص طور پر کرتی ہیں، کیا تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی، اس کے لیے جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹ کتنی بڑی گناہ ہے آپ یہ دیکھیں، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کہ جس کا آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ اس کے ایمان سے تعلق ہے۔ ایک جھوٹا جو ہے اس کی تو نشانی یہ بتائی ہے کہ منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جھوٹے کا تو اب یہاں اس کے بارے میں تو نہیں بات کر رہا، لیکن یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے کسی انداز سے بھی جھوٹ انسان بول رہا ہے تو وہ تو جھوٹا لکھا گیا، تو وہ یقیناً جب انسان میں یہ عادت ہے جھوٹ بولنے کی، ہر بات پہ جھوٹ بولنا، یا طریقے سے جھوٹ بولنا، یا معاملے میں جھوٹ بولنا، تو یہ صاف ظاہر ہے اس بات پر، حدیثیں گواہ ہیں اس چیز پر کہ بھائی وہ شخص جو ہے نفاق کے اس کا منافقت ہے، منافق کی سزا آپ دیکھنے کتنی بڑی ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو کبھی جھوٹ تک تصور بھی نہ کرے کہ جھوٹ بولے کسی حالت کے اندر بھی، حتی الامکان پوری یہ انسان کی زندگی کوشش ورنہ سب کچھ انسان کا برابر ڈائریکٹ ایمان سے معاملہ بن جاتا ہے اس کا جھوٹ بولنے کا، بڑے آرام سے آدمی سلپ کر دیتا ہے زبان سے اور بات کر دیتا ہے جھوٹ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑی تنبیہ فرمائی، یہاں کہ جانور تک سے بھی آپ جھوٹ نہ بولیں۔ واقعہ مجھے اس وقت حدیث کا ہے، مکمل تو نہیں لیکن اس کے مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ صحابی تھے کہ اونٹ کو بلا رہے تھے، تو اونٹ کو بلانے کے لیے انہوں نے اس طرح اپنا جو تھا جھولی پھیلائی ہوئی تھی، اس کو اشارہ کر رہے تھے کہ میں تجھے چارہ دوں گا، آ جا، اس طرح بلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، سبحان اللہ، کیسے ہمت کا پیغام دیا۔ مجھے پوچھا کہ تو نے جو اونٹ کو بلا رہا تھا، تیرے اس کے جھولی کے اندر کچھ اس کے لیے دینے کے لیے تھا؟ یا رسول ہاں تھا تو صحیح، اس کو جو بلا رہا تھا۔ کہتا اگر وہ نہ ہوتا تو جھوٹا لکھا جاتا۔ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا کتنا جھوٹا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کافی ہے، کفا بالمرء کذبا، کہ تیرے جھوٹ کے لیے یہ کافی ہے۔ معمولی بات کیا آگے؟ ان یحدث بکل ما سمع، کہ تو سن کے کوئی بات، اس کی نہ کوئی تحقیق کی ہے، نہ اس میں تم نے کوئی تیرے پاس دلیل ہے اس بات کی، نہ تو اس پہ کوئی ایسی بات تیرے سامنے ہے، بس تو نے سنی بات اور تو نے آگے بات پہنچا دی۔ اللہ بتایا، آپ چل رہے ہیں، اس کسی نے کہا تجھے پتہ ہے یہ فلاں آدمی یہ ایسا ہو گیا، اچھا بس ختم۔ جا رہے ہیں نماز پڑھنے ہیں، جناب حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بس وہ بات ذہن میں، کیوں کہ انسان کے اندر ایک
نیچر یہ ہے عورتوں میں خاص طور پہ کہ سب سے پہلے یہ خبر میں پہنچوں. جب یہ بات آئے گی نا تو اس نے سوچنا ہے کہ جلدی کوئی آدمی ملے, اچھا بھی کیا حال ہے, ٹھیک, آپ کو پتہ ہے وہ کیسے جی اطلاع مجھے ملی ہے جی, تو فلاں نواز شریف کو یہ ہو گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, عمران خان کو یہ ہو گیا. یعنی سیاسی گفتگو آپ کے نا کوئی تحقیق نہیں. ایک چیز کو یاد رکھیں کہ اس دنیا کی عدالت کا یہ معاملہ ہے, تمہیں دنیا کی جو عدالت ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ جب آپ جا کے گواہی دیتے ہیں کوئی عدالت میں, تو اس عدالت جب تک اس گواہی کو تسلیم نہیں کرے گی, اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی جب تک اس کے پیچھے آپ شہادت نہ دیں. سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے ایویڈنس چلتا ہے اس پر, بھائی شہادت جی فلاں فلاں شہادت لیں, کیا ہے کتنا بڑا معاملہ ہو, لیکن کوئی جج جب تک اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, جب تک اس کی شہادت نہیں دیکھے گا, اس پہ پورے دلیل نہیں دیکھے گا کہ بھائی یہ معاملہ صحیح بنتا ہے نہیں بنتا. یہ دنیا کی عدالت ہے اور اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس عدالت کا کیا حل ہوگا جو آخرت میں لگی, اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی, مجھے پتہ ہے. اس عدالت میں کیا حل ہوگا کہ جب جو کچھ بھی انسان زبان سے بات کرتا ہے وہ تحریر کی جاتی ہے, یاد رکھیں. یہی باتیں ہماری دلیل کے طور پہ اس وقت دربار میں پیش کی جائیں گی کہ تو نے فلاں وقت فلاں یہ بات کی تھی, اس کی کوئی دلیل ہے تیرے پاس. لیکن یہ کیونکہ ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں دوستو, الحمدللہ اب کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب طالب علم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے رحم اللہ کہ بھائی ذکر کرنے والے, تزکیہ کرنے والے مرد اور تو ایسے جیسے سفید چادر ہوتی ہے, سفید لباس پہنا ہوتا ہے, اور سفید لباس میں اور رنگین لباس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رنگین لباس کے اندر کوئی دبا شبا لگو تو نظر نہیں آتا, لیکن سفید لباس پہنو تو تھوڑی سی بھی سیاہی ہوگی دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو تزکیہ کرنے والے, محنت کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں خسران ہو, نقصان اٹھانا پڑے آدمی کو. یہ کتنی بڑی حدیث اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ جو عادت ہے انسان کے اندر کہ بات سنی نہیں کسی سے, اور سننے کے بعد کوئی تحقیق نہیں, کوئی کچھ نہیں, آگے اس بات کو ہم پہنچا دیتے ہیں. اب پورا اس وقت ہمارا معاشرہ اسی سرکل میں چل رہا ہے. آپس میں ہم ملیں تو کوئی بات کرنے کی ہوتی نہیں ہے, حقیقت میں کوئی بات نہیں ہوتی. ملنے کے بعد ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا کیا حال ہے جی, اور جی فلاں اچھا جی, اور اس کا کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی بات کرنے والے انسان کو نہیں ہوتی. میں صحیح بتا رہا ہوں, گھر میں نہیں ہوتی, ماں بچوں سے نہیں ہوتی, بیوی سے کوئی بات کرنے کی نہیں ہوتی سوائے اس کی کہ بھائی کیا پکانا ہے, کیا کھانا ہے, کیا 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 نہیں کیا. باقی جب رشتہ داروں کی باتیں چلتی ہیں وہ چلتی ہیں, بس وہیں سٹاپ کر دیں, سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ بس یاد رکھے آدمی کہ جو میں باتیں کروں گا نا یہ ٹیپ ہو رہی ہیں, باقاعدہ یہ لکھی جا رہی ہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس میں شیطان نے مجھ سے ایسی بات کہا دینی کہ جو بہت بڑا گناہ ہوگا, جھوٹ, میں نے پہلے بتا دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے, کفا بالمرء کذبا, اس سے بڑے اللہ کے نبی فرمایا کہ اس سے بڑا کہ اب جھوٹا ہو گیا تو حالانکہ تو نہیں سمجھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, کیونکہ ہم پتہ کیا کہیں گے, نہیں جی میں نے تو فلاں آدمی سے سنا تھا اس نے کہا ہے, تو میں اپنی طرف سے کیا کر رہا ہوں, بالکل سچ بول رہا ہوں. یہاں قانون دیا شریعت نے, خبردار تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ بات ہوئی ہے, سبحان اللہ. کتنی احتیاط دی ہے اسلام کے اندر, مجھے بتائیں. اگر اس بات پہ ہم آ جائیں تو گھروں کے اندر ہزاروں لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں, ہزاریں معاملات ہمارے گھروں کے اندر ختم ہو سکتے ہیں. نہیں جی فلاں تو یہ کرتی ہے, فلاں وہ کرتا ہے, اس نے تو ایسے کیا ہے, اور بیٹھ کے اور چگلی, اور پھر وہ آگے بنتی ہے بات, جھوٹ سے کہیں بن جاتی ہے. فساد گھروں میں شروع آتے ہیں, مصیبتیں آ جاتی ہیں گھروں کے اندر. ضرورت نہیں فضول باتیں کرنے کی. اللہ نے ان باتوں کو قانون کتنی پیاری بات کہہ دی ہے کہ کام کی بات کرنے کے بعد بس ایک کام کرو, وہ کیا ہے, ذکر اللہ. فرصت نہیں ملتی, لذیذ چیز ہے, بہترین چیز ہے. الحمدللہ کیسے کیسے کلمات ہیں, سبحان اللہ پڑھیں, الحمدللہ پڑھیں, اللہ کو پڑھیں, دروشی پڑھیں, کیسے کیسے کلمات ہیں. اللہ اکبر, جب مستی میں جاتے پھر تو اللہ ہی اللہ کرتے رہیں. تو یہ مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. بس یہ کیا ہے کہ سب اپنی عادت کو بدلنا ہوتا ہے آدمی. ہم جو تزکیہ کر رہے ہیں, تزکیہ کا مطلب یہی ہے, یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آیت بیان فرمائی, وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون فرمایا ہے. تو تفلحون کا جو اشارہ فرمایا ہے قرآن نے, کیا فرمایا کہ بس محنت ہے,
آپ محنت کریں گے تو ہر کچھ ہو سکتا ہے الحمدللہ. آج آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، شرابی ہیں، الحمدللہ آپ نے محنت کی تو کل آپ غوث القطب بھی بن سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں، بالکل مشکل نہیں. کنٹرول کریں اپنے نفس کو، جہادو ایسی بنے ہیں. یہ نہیں ہم تو چور ہیں، ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو فراڈی ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں تو بڑے عیب ہیں، انہیں عیبوں گنتے رہیں اور ڈاؤن ہوتے رہیں. اللہ نے تو کیا کہ نہیں، تیرے میں صلاحیت موجود ہے. آج تو توبہ کر لے، آج تو کنٹرول کر لے اپنے گناہوں کے. جی میں نے یہ گناہ نہیں کرنے. اپنے آپ پہ تو مجاہدہ کر، محنت کر، اس کو کنٹرول کر. کوئی مشکل نہیں کنٹرول کر. نہیں کرنا میں ختم نہیں کروں گا یہ کیا. جب وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو روکنا شروع کرتا ہے، الحمدللہ وہی کل کا چور بدماش لوگ کہتے ہیں بہت بڑا اللہ والا اور نیک انسان بن جاتا. اسی پہ اللہ تعالیٰ کہا کہ تو محنت تو کر، اللہ تو فلم کام کرے. تو یہ آیت عادت تھوڑی سی ہم بدل دیں اپنی. یہ جھوٹ، ہم جس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، کتنا بڑا جھوٹ ثابت ہو گیا آپ سے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا جھوٹ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں ان عادتوں کو چھوڑنا چاہیے. اور فضول باتوں میں ہم کیوں، کسی کی باتوں ہم کیوں ٹانگ رہے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کا واقعہ، سہارنپوری کتنے بڑے انسان تھے آپ. یہ دو انسان دیکھیں آپ. سہارنپوری نے خط لکھا. یہ میں اپنے حضرت سے سنی بات. وہ تو ان کے ماشاءاللہ غریب تھے، انہوں نے تو ان کے ساتھ زندگی دیکھی ہے، تو ان کا زندگی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے کتابوں میں بھی ہو. تو حضرت کی زبانیں سنا. وہ شاہد تھے، وہ تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہنے والے تھے. تو کہنے کہ سہارنپوری رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ خط لکھا. خالی ہم سہارنپوری کی بات کر رہے ہیں. شیخ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ کو کہ جی میری چوری ہو گئی ہے، گھر کے اندر چوری ہو گئی، کسی چیز کو مال ختم ہو گیا. تو شیخ کیا جواب دیتے ہیں؟ اندازہ لگایا. حضرت نے فرمایا اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات کہی ہے. انہوں نے یہ کہا جی چوری ہو گئی میری. اسے جواب کیا ہے کہ خبردار، چوری تو تیری ہو گئی، تیرے مقصود میں تھا، نقصان ہو گیا تو ہو گیا، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، چور کو بھی برا مت کہنا. کیوں کہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا ہے. اگر تو نے چور کو برا کہہ دیا تو تیرا صبر کا امتحان ختم ہو جائے گا، اور جو درجے تیرے لیے لکھے اس سے تو ضائع کر دے گا. کتنی اونچی بات سوچی ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کہ ہو گیا. تو اب تو چور کو برا، یعنی ہمارے اسلام تو یہ کہتے ہیں اس کو بھی برا مت کرو. اللہ نے تو چاہتے درجے سے بلند کرنے تھے، تکلیف دینی تھے، مارتے گم ہونا تھا. تو بھائی ہماری شریعت جو اسلام ہے الحمدللہ بڑے خوبصورت باتیں سکھاتا ہے. تو خاص طور پہ جو الحمدللہ نیک لوگ ہوں، جو عالم حضرات ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، جو نیک حضرات ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، تذکیہ کرنے والے ہیں، تو وہ تو بہت زیادہ احتیاط اس چیز کی کریں کہ اتنا بڑا درجہ اللہ پاک نے دی ہے، اتنا ذکر اذکار کراتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، جب بھی کوئی بات آئے زبان بند کریں. کوئی آدمی آپ سے آ کے کہنا جی فلاں جی فلاں بات ہوئی تھی یہ ہے، تو سن لیا، اچانک ہم نے سن لیا، لیکن ہمارا کام کیا ہے آگے اس کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل. لیکن اندر ایک ایسا شیطان بیٹھا ہے نا، تو فوراً دل کرے گا یہ بات نہیں، فوراً جا کے حاجی صاحب پتا رفیق صاحب ملے نہیں آج، انہوں نے دوست، تو وہ آگے پہلے ماشاءاللہ ڈھول ہیں، ان تک بات پہنچی نہیں، تو وہ صاحب جو ان کے دوست ہوں گے تو وہ تو پہلے ڈول ہوں گے. تو جب اس کے بعد ٹھیک ہے جی آگے پوائنٹ آ گئی جی، آج 10 دن تک بڑا فرسٹ کلاس گزرے گا میرا، جو بھی ملے گا رن پہ جا کے پتہ نہیں شام کو کیا تماشا بن جائے گا. ہو جائے تحقیق کی جائے گی، وہ بات تھی پتہ ہی نہیں تو ہوا ہی نہیں، اس بندے کا تو انتقال ہی نہیں ہوا. تقی متضلالی کے ایک واقعہ اپنا اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ کسی نے کہہ دیا، پتہ اپنا بتا رہے تھے کس کا کہ جی اس کا تو میں ہسپتال میں تھا، بیمار تھا، کسی نے کہہ دیا بیمار، کوئی دیکھنے گیا، دیکھنے بات کرتا ہے مجھے اس نے دیکھنے کو آیا تو بیمار تھا، تو ان کو بھی کیسے کہتے ہیں اچھے ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ایسا سیدھا ہے. اچھا یہ کیا ہے، وہ آگے ہے تو کیا بات ہے، کوئی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں بس ان کے وقت بہت تھوڑا رہ گیا. اچھا یہ ہوا، کہتا ہے میں تھوڑا، وہ آدمی پھر تھوڑا آگے گیا تو کیا بات ہے، کہتے وہ ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں بس آخری وقت ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے. کہتے پہنچتے پہنچتے تو پیر تک یہ تھا کہ میرا انتقال ہو گیا. اس سے آگے بات پہنچی کہ بھائی جنازے کا تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بس اتنا وقت جنازہ ہوا اور نہانے کے لیے کیا جائے گا. تو جب اس آدمی کو یہ پتہ چلا وہ خود تو وہ شام کو جب آیا تو الحمدللہ اس وقت تک میں کافی بہتر ہو گیا تھا. اس کا جی وہ کب جنازہ، کہتے کس کا جنازہ، تو اندر تشریف رکھتے. تو یہ ایک چیز ہے
اس میں کون جرم، کتنا بڑا جرم ہے مجھے بتائیں، کتنے لوگ جھوٹے اور بے ایمان اس میں لکھے گئے، وہ کتنا بڑا سزا ان کو ملی. تو کرنی چاہیے نا دوستو یہ بات. یہ ہے احتیاط کی چیز، اس کا نام ہے تزکیہ. الحمدللہ ذکر سکار تو ہم کرتے ہیں کہ تزکیہ یہ چیز ہے کہ احتیاط زندگی میں آ جائے، ہمارے فضولیات ختم ہو جائے، بہت ناپ تول کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آ جائے، بیلنس لائف ہو کہ بھئی یہ اسلام نے، شریعت نے یہ منع کیا ہے، اس وقت ایسی بات یہ نہیں کرنی چاہیے، اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے. الحمدللہ جب ایسی معاملات آ جائیں گے تو بس بن جائے، اللہ کا فضل ہے. لاکھوں گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ بے فضول ہے میرا تعلق کیسے، کسی نے کچھ کیا بھی ہے، کیا ہوگا، مجھے کیا تعلق اس سے، ہم کیا کریں. اگر اندر جوش مار بھی رہا ہوں، بتاؤ اس کو، پھر آپ ایک کام کر لیا کریں، بڑا آسان کام ہے. دیوار کے سامنے جائیں، دیوار سے بات کر لیں کہ یار دیوار بتانا نہ کسی کو، یہ معاملہ مجھے کسی نے بتایا ہے. تو پھر یہ کہ وہ جوش نکل جاتا ہے، وہ دیوار کے پاس پہنچ جاتی ہے. بزرگ یہ بھی طریقہ بتاتے ہیں شروع میں نا، کہ اگر تو بازی نہیں آ رہا تو پھر جا دیوار کے سامنے کھڑا ہو جا اور دیوار سے باتیں کرنا شروع کر دے. خاص طور عورتوں کو نصیحت ہے اس چیز کی، وہ نہیں باز آتی اس چیز سے. وہی ٹیلی فون اٹھایا اور کام یہ ہوتا ہے، اس کی خبر ملے کہیں سے، اس کو اطلاع میں دوں وہ، اور پھر جوش یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں بتاؤں. اب تو ماشاءاللہ ہر جیب میں، ہر پرس کے اندر پڑا ہے موبائل ٹیلی فون، ملا ٹھک. ابھی اس نے آدھی بات نہیں کی ہوتی ہے نا، تو آدھی وہ پوری پہنچا دے گی کہ بھئی یہ ہو گیا، کہتا فلاں دن لڑکی نس گئی ہے، بالکل پتہ ہی نہیں، وہ حالانکہ بیچارے کو معاملہ کچھ نہیں ہوتا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب آزاد کو. یہ چھوٹے نہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں.